آپ اپنی معیشت کے اندر ایکسپورٹس کرنے کی صلاحیت بڑھائیں گے، چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں کہ جب بوم اور بس سائیکل ہوئے ہیں تو پہلے معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے، اور جب زر مبادلہ کے ذخائر کچھ تحکم ہو جاتے ہیں تو آگے جب معیشت میں ایک سطح سے اوپر جی ڈی پی گروتھ بڑھتی ہے تو امپورٹس تو بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، مگر ایکسپورٹس اس پروپورشن سے نہیں بڑھتی، اور اس کے نتیجے میں ہم پھر سے فارن ایکسچینج کے ایک کرائسس میں آتے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہمارا یہ ہدف ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہو، مگر وہ صرف تب ہوگا جب ہم سسٹینبلی اپنی ایکسپورٹس کمانے کی صلاحیت بڑھائیں گے اور ایسی معاشی گروتھ لے کے آئیں گے جو کہ نہ صرف سسٹینیبل اس صورت میں ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مگر انکلوسیو ہو، ایسی معاشی گروتھ ہو جس سے ہر پاکستانی شہری مستفید ہو، ہر پاکستانی شہری کی زندگی میں اثر پہنچے، اس کا فائدہ پہنچے۔ اور اس حوالے سے اس بجٹ کا ایک کرٹیکل جو پہلو ہے وہ ٹیرف ریفارمز ہیں، جس کے نتیجے میں 5 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر پروٹیکشن کافی نیچے آئے گی۔ پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی میں خاطر خواہ کمی آئے گی، اور اس 5 سال کے پلان کے نتیجے میں 5 سال کے بعد کسٹم ڈیوٹی کی میکسیمم سلیب 15% ہوگی، ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم ہوگی، اور پہلے سال میں بالخصوص اس کا بنیادی انحصار جو ہے وہ را مٹیریل پر ہے، وہ مشینری پر ہے، تاکہ ہماری جو یہاں پر انڈسٹری ہے وہ سستا را مٹیریل خرید سکے، وہ سستی مشینری خرید سکے، وہ اپنی انڈسٹریل گروتھ کر سکے، وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکے۔ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، جو ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں ان کو بھی ہم ایکسپورٹنگ سیکٹرز بنائیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر اسی ہی بجٹ کے اندر پھر سے اپنی ذمہ دارانہ فسکل ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے، مگر ساتھ ہی ساتھ چادر دے کر پاؤں پھیلاتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ موجودہ مالی سال میں 460 ارب روپے سے بڑھا کر 592 ارب روپے کر دیا گیا تھا، اب اس کو مزید 592 ارب سے 716 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے اس موجودہ بجٹ میں، جس سے میں پھر سے دہراؤں گا کہ 1 کروڑ مستحق خاندان ہیں جن کو ڈائریکٹ یہ مدد پہنچتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تنخواہوں میں آپ نے دیکھا کہ 10% اضافہ کیا گیا ہے، جس میں بنیادی طور پر یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ 1 سے 16 گریڈ میں ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ تو مہنگائی کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اضافہ دیا گیا ہے۔ موجودہ مالی سال کی مہنگائی کی شرح 4.7% ہے، آئندہ مالی سال کی مہنگائی کی شرح کی ایکسپیکٹیشن 7.5% ہے، مگر اس کے باوجود سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہے اس میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح پینشنز میں 7% اضافہ کیا گیا ہے، اور اپنے وعدے کے مطابق ہم نے کہا تھا، پرائم منسٹر صاحب کا یہ بار بار ریپیٹڈ سٹانس تھا کہ جو سیلری کلاس ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ اپنے فیئر شیئر سے زیادہ وہ اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے، تو اس میں جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم ریلیف دیں گے۔ تو وہ بھی ہم نے اس سال آپ نے دیکھا ہے دیا ہے۔ جو 0 سے 6 لاکھ تک سالانہ کمانے والے ہیں ہمارے بہن بھائی، ان کی تو تنخواہ پہلے ہی ٹیکس ایگزمپٹ تھی، مگر جو 6 سے 12 لاکھ تک کمانے والے افراد ہیں ان کی ٹیکس ریٹ 5% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو 12 لاکھ سے تقریباً 22 لاکھ تک سالانہ کمانے والے بہن بھائی ہیں ان کا ٹیکس سلیب 15% سے 11% تک کم کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح آگے بھی سلیبس میں کمی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں ہر شہری، چاہے وہ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ ہے، اس کی 2، 3، 4، 5 جتنی بھی اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اس کو اس مالی سال میں ٹیکس میں کمی نظر آئے گی۔ تو جناب اسپیکر، میں صرف آپ کے سامنے یہی پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس سال آپ دیکھیں گے پھر سے ہم عوام کو جو ریلیف دے سکتے ہیں بجٹ کے اندر وہ بھی ہم نے پیش کیا ہوا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے کہ انہوں نے ہمارے میجورٹی میجرز کو اپروو کیا ہے، اور کچھ جگہوں پر جو معمولی سی امپروومنٹ انہوں نے ہمیں سجیسٹ کی ہے اس پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رپورٹ کی صورت میں آئے گی۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بیلنس برقرار رکھیں گے کہ جہاں پر عوام کو ریلیف دے سکیں وہ بھی دیں۔ IMF کا ہمارا جو پروگرام ہے، جو ہماری بنیاد بنا ہوا ہے ہماری معاشی استحکام کا، اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ چلاتے رہیں گے۔ جو اوور آل اکنامک
اکنامک ریفارمز ایجنڈا ہے جس کے اندر انرجی ریفارمز بھی ہیں, ٹیکس ریفارمز بھی ہیں, پرائیویٹائزیشن بھی ہے, اس کے اوپر بھی ہم ایوان کو انفارم کرتے رہیں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی ہماری معیشت کو اب سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ کی طرف جانے کے لیے جس طرح کے میجرز کی ضرورت ہے, جس میں ٹیرف ریفارمز ایک اہم حصہ ہے, انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ آئندہ ہم جب معیشت کو گروتھ کی طرف لے کر جائیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں اور ہمیں آئندہ IMF کی طرف واپس نہ جانا پڑے. میں پھر سے جناب اسپیکر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم دیا. جی دیکھیے اس کے اوپر جو عبد القادر پٹیل صاحب نے بات کی جناب اسپیکر, اس کے اوپر یہ ایک اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر میں اب کیونکہ آپ کی اجازت سے سوال ہو گیا تو میں تھوڑی سی تفصیل پیش کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر یہ طاقت پاور ٹو ارسٹ کی پہلے ہی FBR کے پاس موجود تھی, یہ سیلز ٹیکس فراڈ کے معاملات میں تھی, اور یہ طاقت پہلے انفیٹڈ پاور اس طرح تھی کہ موجودہ قانون میں اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو خود ہی ایک نتیجے پر پہنچ کر, خود ہی ایک انکوائری کر کر ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ گرفتار کر سکتا تھا. ہم نے اس کے اندر اس فائنانس بل کے اندر ایک امپروومنٹ سجیسٹ کی جس میں زیادہ سیف گارڈ شہری کو دیا گیا کہ انکوائری پہلے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کمشنر کی اجازت کے بغیر انیشیٹ نہیں کر سکیں گے, اور انکوائری کی سٹیج پر وہ گرفتاری نہیں کر سکیں گے, اور انکوائری کی سٹیج پر جس کے خلاف الزام ہے اس کو ہیئرنگ کا موقع ملے گا. اس انکوائری کے نتیجے میں اگر وہ انویسٹیگیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر تو وہ کمشنر سے اجازت لیں گے, اور کمشنر سے اجازت لینے کے بعد انویسٹیگیشن کا آغاز کر سکتے ہیں اور اس کے دوران گرفتاری کو دیکھا جا سکتا ہے. مگر پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ہدایت دی کہ آپ اس کو مزید امپروو کریں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اندر شہری کے لیے مزید سیف گارڈ ڈالا جائے. اس کے اندر سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں فاروق نائک صاحب نے بالخصوص اور کمیٹی نے بالعموم انہوں نے بھی ہماری رہنمائی کی. انہوں نے کچھ سیلز ٹیکس فراڈز یا اسپیسیفک انسٹنسز انہوں نے سجیسٹ کیے کہ آپ یہ قدغن لمیٹیشن ڈالیں کہ گرفتاری صرف ان پہلوؤں پہ ہو سکتی ہے, وہ بھی ہم نے ڈالی. مگر ابو اینڈ بیونڈ دیٹ جو پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں ہدایت تھی اس کے مطابق پھر ہم نے اس کو مزید اس طرح اسٹرینتھن کیا, شہری کو مزید پروٹیکشن اس میں اس طرح دی کہ اب نہ صرف انکوائری کی سٹیج پر گرفتاری ممکن نہیں ہوگی, انویسٹیگیشن کی سٹیج پر اگر اب گرفتاری ہوگی بھی تو وہ چند سیلز ٹیکس فراڈ کے الزامات کی اقسام کے اوپر ممکن ہوگی, اور اس کا اپروول کمشنر نہیں, اسسٹنٹ کمشنر نہیں, 3 ممبر کمیٹی جو کہ ممبرز آف FBR پر مشتمل ہوگی, جس کو نوٹیفائی FBR خود کرے گا, مگر وہ ممبر کی سطح پر 3 ممبر کمیٹی جو ہے وہ اس کو اپروو کرے گی, وہ بھی اسپیسیفک انسٹنسز میں تو, اور وہ بھی ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے اوپر ایک رقم اماؤنٹ کا بھی ہے کوئی ذکر. جی 5 کروڑ جناب اسپیکر, 5 کروڑ سے اوپر کے کسی سیلز ٹیکس فراڈ کا الزام تو 2-3 سیف گارڈز ہو گئے. انکوائری کی سٹیج پر کوئی گرفتاری ممکن نہیں ہوگی, انویسٹیگیشن کی سٹیج پر 5 کروڑ سے اوپر کے سیلز ٹیکس کے فراڈ کے الزام پر, وہ بھی سیلز ٹیکس کے فراڈ کی ڈیفینیشن کی چند اقسام پر, ان کے اوپر ہی یہ ممکن ہوگا, اور وہ بھی ایک FBR کی 3 ممبرز آف دا بورڈ کی کمیٹی پر مشتمل اس کا اپروول دے گی. تو یہ موجودہ قانون سے خاطر خواہ بہتری ہے, اس میں شہری کو سیف گارڈ بھی دیا گیا اور وہ توازن رکھا گیا ہے کہ ایک طرف FBR اپنا کام بھی کر سکے, انفورسمنٹ بھی کر سکے, مگر سول لبرٹیز بھی پروٹیکٹ کی جائیں. تو جناب اسپیکر اسی کے ساتھ اس کو فردر اگر ایکسپلین کرنا پڑا اور ممبران اگر آپ سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ ان کو یہاں بیٹھ کے ذرا سا بتا بھی. جی جناب اسپیکر بالکل. اور جناب اسپیکر میں اس پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, وہ دے دیا فاٹا والا کیس جو ہے وہ ان کو آلریڈی دے دیا ہے, بلکہ میں نے آج ریکویسٹ کی تھی اسد کیسر صاحب آپ تشریف لے آئیں. اسد کیسر صاحب تشریف نہیں لائے, انہوں نے کہا تھا کہ 11 بجے فائنانس منسٹر صاحب سے ٹائم لے دیں تاکہ وہ فاٹا کا ایشو ڈسکس ممبران کرنا چاہتے ہیں. تو اسد کیسر صاحب تو نہیں ہے, یہیں پہ 5 منٹ آپ تشریف رکھیے گا, اور جو آپ کا کنسرن ہے لکھ کے بھی بھیج دیا فائنانس منسٹر صاحب سے, ابھی بات کر لیجیے گا آپ ان کے ساتھ. جی وائنڈ اپ کریں بلال. جی شکریہ جناب اسپیکر. تو جناب اسپیکر یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی پاور ٹو ارسٹ کے متعلق, یہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارا تقریباً نتیجہ, آج ہماری آخری سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں میٹنگ ہے جس میں ان کی ریکمنڈیشنز فائنل ہو جائیں گی. نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے اور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ایک ڈرافٹ بن کے آئے گا جس کے سیلینٹ فیچرز میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ اسی کو ڈسکس کریں گے اور فیصلہ کریں گے. اور جو انڈیویجول آنریبل ممبرز اس ایوان میں موجود ہیں, سینٹ میں موجود ہیں, جی فیڈرل منسٹر فائنانس میں, جی ہم اویلیبل ہیں کہ ان کو بھی سمجھائیں اور انشاءاللہ آگے سمجھاتے رہیں گے. تو آخر میں جناب اسپیکر میں پھر سے
سے جی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اس ایوان کا, آنریبل سینیٹرز کا اور دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو معاشی استحکام اور گروتھ کا جو ہمارا بجٹ ہے انشاءاللہ یہ ایوان اپروو کرے گی. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی. شکریہ جی. قومی سرکیانی قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. بجٹ عوام دوست ہے, رواں مالی سال اہم اہداف حاصل کیے گئے, پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. بلال سرکیانی کا مزید کہنا تھا کہ برآمدات بڑھنے سے زر مبادلہ میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا. قومی اسمبلی اجلاس اس وقت جاری ہے. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی جانب سے بھی اظہار کیا گیا تھا, اور اس وقت وزیر مملکت برائے خزانہ بلال سرکیانی سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. 4 of Section 19 of the Customs Act 1969. Number 2, SRO dated 9th April 2025 issued under subsection 3 of Section 53 of the Income Tax Ordinance 2001. Thank you. The said papers stand laid. Finance Minister صاحب, منڈے کو انشاءاللہ وائنڈنگ اپ ہوگی آپ کی انشاءاللہ. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. بلال, آپ ذرا یہ فاٹا کا ایشو جو ہے, یہ آپ بھی ادھر بلال صاحب کے ساتھ ذرا بیٹھیے. آفریدی صاحب کہاں گئے؟ یہ آپ لوگ ادھر ذرا, بلال منسٹر صاحب کی موجودگی میں ذرا یہ بات کر لیجئے. نہیں, وہ آپ نے بھی کرنا ہے تو کر لیں, ادھر وہ بھی بات کر لیجئے. جی کر لیں, ان رائٹنگ جو دیا تھا نا آپ لوگوں نے وہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا جی, میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں 170 انٹرنیز تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں, اور آئی ہوپ کہ جب آپ لوگ یہاں سے تشریف لے کے جائیں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, اور اب سے کچھ دیر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے, اور آپ کو بتائیں کہ اجلاس کی کارروائی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی مسلسل کوشش سے مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے, اور وزیر اعظم کی کوششوں سے ملک کی معیشت میں بہتری آئی ہے. اس سے پہلے بلال سرکیانی کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا گیا کہ معاشی کارکردگی کی بنیاد پر IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا. انہوں نے کہا کہ بجٹ عوام دوست ہے.